عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ آئیے ایسے حسن اور جمال والے اور ایسے دلوں کو منور کرنے والے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اذان ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے اور ابھی پوری طریقے سے یہ جگہ خالی ہے۔ آپ حضرات تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو آپ جلد سے جلد آنے کی نماز میں زحمت گوارہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ درس دیا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، من یوم الجمعہ، اے مومنو، جب مومن جمعے کی اذان سنتا ہے یا تم جب جمعے کی اذان سنو تو اللہ کے ذکر کی جانب دوڑ پڑو، چھوڑ دو خرید و فروخت ہر چیز چھوڑ کر کے صرف اللہ کے ذکر کی جانب دوڑ پڑو۔ ابھی میں نے قرآن عظیم کی قرآن پاک میں سب سے پہلی صورت یعنی سورہ فاتحہ کی چند آیات کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پوری صورت اللہ نے اتاری ہے لیکن یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا، ہمارے اسلاف کی راہیں یہ ہیں، اشارات جو ان سے ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جب بھی رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو نیت کرتے وقت ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ یا اللہ ہم نے اٹھا دیے ہاتھ دنیا سے، اے مالک و مولا ہم نے اس دنیا سے تو ہاتھ اٹھا دیے لیکن نفس کو قابو کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مالک و مولا ہم دنیا سے، دنیا کے کاروبار کو چھوڑ کر کے، دنیا کی محبتوں کو چھوڑ کر کے تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، یا اللہ ہمارے آنے کو بھی قبول کر لے، یا رب لے ہم نے یہ دنیا سے ہاتھ بھی اٹھا دیے اور قصد کر لیا، ہاتھوں کو ہم نے باندھ لیا ہے، اے پاک پروردگار عالم ہم نے گانٹھ باندھ لی ہے کہ ہر دن تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ مالک و مولا تو ہمارے اس آنے کو قبول بھی فرما لے اور ہمیں نیکی پر استقامت بھی عطا فرما، کیونکہ اپنے نفوس سے ہم نہیں لڑ سکتے، اے مالک ان سے لڑنے کی طاقت تو ہی دے سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور کوئی قوت ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ۔ اب بزرگان دین کیا کرتے تھے کہ جب ہاتھ باندھ دیے اس کے بعد میں اوپر سے پورا پڑھتا ہوا لاتے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا، مالک یوم الدین اور روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگیں اور تیری ہی عبادت کریں۔ اب باری آتی یہاں اہدنا الصراط المستقیم، تو ایسے نہیں کہ جیسے ہم لوگ زبان سے ادا کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں بس، اور ہمیں آگے کا پتہ نہیں پیچھے کا پتہ، نہ کوئی احساس ہے نہ کوئی حساس ہے۔ وہ ایسے تھے کہ وہ اپنے یہاں پر آ کر اپنے نفس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کرتے اور پوری توجہ رب کی جانب لگانے کے بعد میں کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہو۔ اے مالک مولا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کا راستہ مت دے دینا، فرعون، قارون، حامان کا راستہ مت دے دینا، بلکہ راستہ دینا تو ابو بکر و عمر کا دینا، راستہ دینا تو عثمان و علی کا دینا، یا اللہ راستہ دینا تو حضرت ابو ذر غفاری کا دینا، اے پاک پروردگار عالم ابو عبیدہ بن جراح کا دینا، زید بن سعید کا دینا، خالد بن ولید کا دینا اور حسن و حسین کا دینا، حضرت حمزہ کا راستہ دینا،
ایسے لوگوں کا راستہ دینا جو تیری بارگاہ میں اپنی گوشت کی بوٹیاں کٹوانے کو بھی فخر سمجھتے تھے۔ لیکن بزرگوں کا یہ معمول رہا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ جب کوئی مومن بندہ مسلمان نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نماز کی ایک خصلت ہے کہ وہ انسان کے اندر اچھائیوں کو پیوست کرتی ہے۔ اب جب وہ نماز کو پڑھنے آنے لگا، امام کی اقتدا کرنے لگا، ظاہر اتفاق سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امام بھی اسے عادل اور ایسا مل گیا کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنے میں لذت بھی آتی ہے، اس کی بات سننے میں ایک الگ ہی لطف آتا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ باہر جو میرا بھائی بیٹھا ہے، جو چوراہے پر بیٹھ کر کسی دکان پر بیٹھ کر کے وقت برباد کر رہا ہے، وہ بھی اس بارگاہ میں آ جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اب یہ نماز پڑھ کر کے جب نکلتا ہے اور اس دکان پر پہنچے، اس جگہ پر جا کر کے پہنچے اور وہاں جا کر کے لوگوں کا ہجوم دیکھے، تو ظاہر سی بات ہے یہ نیکی میں سے آیا تو نیکی کی بات کرے گا نا۔ اس نے کہہ ہی دیا یار جب وقت ہے تمہارے پاس، خالی بیٹھے رہتے ہو تو نماز پڑھ لیا کرو۔ تو آج کے ان مسلمانوں کا حال یہ ہے، نام نہاد اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان کہلوانے والوں کا حال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے تک ہی رکھو، اپنے تقوی کو کسی کے اوپر مت ڈالو۔ اور بعض تو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ جتنے نماز پڑھنے والے ہیں وہی ہم نے دکھی دیکھے۔ مطلب کتنی جہالت بھری بات ہے یہ، کتنی ذلت بھری بات ہے یہ۔ اور اچھا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ہاتھ میں یہ قرآن عظیم دیا، قرآن پاک، یہ دوسری امتوں کو ہرگز یہ کمال حاصل نہیں ہے، انہیں یہ شرف حاصل نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے حضور کی امت کے بچے کے سینے میں اس قرآن کو اتار دیا، چاہے تھوڑا زیادہ یا کم، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ اس میں کا ایک نہ ایک جز اس کے سینوں میں ضرور ملے گا۔ اب کیا ہے، حضور کے صدقے میں ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن تو آ گئی۔ اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے مومنو جو ہم نے کتاب تمہیں پکڑائی ہے نا اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہے ہی نہیں، اور ہم اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں ہدایت دیں گے، لیکن ہدایت صرف انہیں دیں گے ھدی للمتقین، جو ہم سے ڈرنے والے ہیں انہیں ہی ہم ہدایت دیں گے، جو ہم سے ڈرتے نہیں ان کے پاس ہمارے لیے ہدایت کا حصہ ہی کوئی نہیں، سمجھے۔ اور آگے ایک جگہ سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایسا ساتھ ہے کہ اگر وہ برائی کی راہ پر جا رہے ہوتے ہیں تو پاک پروردگار عالم انہیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتی ہے اور جکڑ کر کے کھینچ لیتی ہے، اور پھر بھی اگر وہ ڈگمگا رہا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل کر دیا، آ لوٹ کر کے آ، رحمتوں کی طرف آ، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، نہ نہ نہ، ہم تجھے خبر سنائے دیتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادہ طلب نے جو غافل کر دیا نا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچے، جب قبر کو پہنچ گئے اب یہ بھی نہیں سوچ لینا کہ تجھے حشر کے دن نہیں آنا، ہمیشہ قبر میں رہنا ہے، ایسا بھی نہیں ہم کریں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ زمین تو تھر تھرا کر رکھ دی جائے گی، اور واخرجت الارض اثقالہا، تو سوچتا قبر میں رہے گا، باہر پھینک دے گی، واخرجت الارض اثقالہا، یہ اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ اب آئی باری قیامت کی، تو پھر قیامت کتنی بھیانک ہے، کیسا اس کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے محبوب بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی۔ آپ جانتے ہو کتنی بھیانک منظر ہے، ایسا منظر ہوگا کہ وہ مصیبت والی خبر لوگوں کے دل و دماغ کو جکڑ کر رکھ دے گی اور چھا جائے گی۔ اور وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے منہ اس دن ذلیل ہوں گے، کتنے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، اور اس سے مراد کفار، نڈر، ظالم اور ہر باغی مراد ہے، سمجھے۔ تو ایسے لوگوں کو جو نماز کے بارے میں یہ کہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے تو تم اپنی پڑھو جا کر کے، ہمیں کیوں دعوت دینے آئے ہو، اس مسلمان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تیرا شکریہ کہ میں جس چیز سے غافل تھا اس کے بارے میں تو نے مجھے یاد دلائی، میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن ابھی میں پاک نہیں ہوں، یا میں ابھی فلاں چیز کے لیے، حالانکہ مجبوری اسلام میں گنائی نہیں جائے گی نماز کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے کہ اس کی بات سنیں تو آپ ہلا بیان کریں،
یہ نہ کہیں ڈائریکٹ کہ ارے تم ہمیں نماز کے بارے میں درس دے رہے ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس دن ہم کتنے چہروں کو ذلیل کر دیں گے۔ اور عاملۃ ناصبہ، یہ کام بھی کرتے ہیں، مشقتیں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ کام بھی کریں اور مشقت بھی جھیلیں، اور تصلیٰ نارا حامیہ، اور جائیں جہنم میں۔ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جی میں، سمجھے؟ یہ نہیں کہ ایسے ہی ہوا میں باتیں مار دیں، ایک اردو کی کتاب میں سے تقریر رٹ کے لائے اور لا کر کے تمہیں سنا دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم میں پاک پروردگار عالم کا کلام سنا رہا ہوں میں پڑھ کے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم محنت بھی کرتے ہو، عاملۃ ناصبہ، اس سے مراد وہ بھی ہیں جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کیا اور اپنے آپ کو راہب بنا لیا، اپنے آپ کو پوپ بنا لیا، پادری بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، کبھی ان پر بھروسہ لیے بیٹھا ہو کوئی۔ عاملۃ ناصبہ، کام کریں، مشقت جھیلیں، تصلیٰ نارا حامیہ، اور جائیں بھڑکتی آگ میں، تسقیٰ من عین آنیہ، اور نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں گے، جو بالکل ابال مار رہا ہوگا، جہنم کی آگ کا پکایا ہوا پانی ہوگا، لیکن پیاس اس بلا کی ہوگی۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ چونکہ پیاس اتنی زیادہ ہوگی تو وہی گرم کھولتا ہوا پانی جو پیش کیا جائے گا تو سارے کے سارے توس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح اسی پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ جب پانی کو چہرے کے قریب کریں گے تو چہرے کی کھال چھٹ کر کے اس میں گر جائے گی۔ اچھا جناب، اگر ادائیں ہماری اتنی زیادہ ہیں کہ پانی میں ذرا سا تنکا بھی ہونا، ہم دنیا کا ٹھنڈا بہترین یا تازہ پانی بھی نہیں پیتے، لیکن وہاں جہنم کی آگ نے اتنی تیز بھاپ ماری چہرے پر کہ کھال چھٹ کے پانی میں گر گئی، لیکن پیاس اتنی زیادہ ہے نا، دوسرا ملنے کا امید بھی نہیں، بندہ اسی پی لے گا، اس کھال پڑے ہوئے پانی کو پی لے گا۔ لیکن جب اس پانی کو پیے گا تو کیا ہوگا کہ سارا آنت، اوجڑیاں، پیٹ کی علامات ساری پیچھے کے نکل کے ساری کی ساری نیچے جھڑ جائیں گی، اتنا برا منظر کر دے گی وہ پانی۔ اب کیا ہوگا جی؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کے لیے کچھ کھانا نہیں ہوگا مگر کیا ہوگا؟ مگر آگ کے کانٹے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آگ کے کانٹے والا پھل کھانے کو دیا جائے گا فولاد کا، وہ کیسا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں زقوم۔ ایک پھل ہوگا قیامت میں جو کھانے کو دیا جائے گا، اسے کہتے ہیں زقوم۔ اب اس میں وہ کانٹے دار پھل ہے، کھا تو لیا، بھوک ہی اتنی زیادہ ہے، ملنا بھی کچھ نہیں، تو اس پھل کو ہم نے کھا لیا۔ جب اس پھل کو کھایا تو وہ گلے میں اٹک گیا۔ اب اس پھل کو اتارنے کے لیے پھر پانی مانگیں گے تو وہی جہنم کا کھولتا ہوا پانی کھانے کو دیا جائے گا۔ پھل کھائیں گے اور اس کانٹے دار پھل سے فائدہ کیا ہوگا؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہ وہ فربئی دے گا، بھائی کھانے کے دو فائدے ہوتے ہیں، یا تو بندے کو صحت عطا کرتا ہے یا بھوک کو دور کرتا ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ نہ وہ تمہاری تندرستی کو ٹھیک کرے، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی وہ بھوک کو دور کرتا ہے۔ اتنا ایسا بھیانک وہ پھل ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اب آئی ان کی باری جو پہلے نماز پڑھ کے یہاں سے گیا تھا نا، اب اس کی باری آئی۔ وہ کہتا جی، اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس دن چین میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے بالکل، اور چمک رہے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے جی؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سرکار اتنی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت وضو کر کر کے ان کے ہاتھ پیر، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے کہ میں اپنی امت کو لاکھوں کروڑوں میں بھی پہچان لوں گا۔ کیا شان ہے جی؟ کرو نا یار، پھر وضو کرو، نمازیں پڑھو، اس پیشانی کو جھکاؤ رب کی بارگاہ میں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، پھر وہ چہرے چمک رہے ہوں گے۔ لسعیھا راضیہ، اور اپنی کوشش پر راضی، فی جنت عالیہ، اور ان کے لیے بلند باغ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ لا تسمعوا فیھا لاغیہ، کہ اس میں کوئی بیہودہ پن یا بیہودہ بات نہ سنیں گے نہ کریں گے، اس میں ایسی الٹی سیدھی ہنسی ٹھٹے مذاق یہ ساری باتیں کچھ بھی ہے ہی نہیں۔ کل ملا کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں جتنے بھی پیغام ہیں، جتنی بھی خوشخبریاں ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ آپ نے تفسیر صراط الجنان یا مشکوٰۃ شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، بہت طویل واقعہ ہے، مختصر کر کے میں سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو بہت گناہ گار تھا، بہت زیادہ گناہ گار۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ اے میرے بیٹو، میرے قریب آؤ اور یہ میری نصیحتیں ہیں، یہ سن لو۔ نصیحت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن نہ کرنا۔ تھا مسلمان، اب یار بیٹوں کی یہ نصیحت ہے کہ مجھے دفن نہ کرنا، تو کہنے لگے کہ والد، اے میرے والد محترم ایسا کیوں؟ کہا کہ میں گناہ گار انسان ہوں،
تم مجھے جلا دینا اور جلا کر کے آدھی رات سمندر میں بہانا اور آدھی جو ہے ہوا میں فضا میں اڑا دینا. ٹھیک ہے. اب پاک پروردگار عالم مفسر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سمندر کو حکم دے گا کہ اس سارے کو جمع کر دے. زمین کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی سارے کو جمع کر دے. زمین نے اللہ کا حکم مانا, سمندر نے بھی اللہ کا حکم مانا, سارے کو جمع کیا. اللہ نے فرمایا کن فیکون, تو وہ ہو گیا. اب پاک پروردگار عالم اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے, یہ تو نے اپنے بیٹوں کو جو ایسی نصیحت کی تو کیوں کی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے خوف سے ڈرا. بس پاک پروردگار عالم کی رحمت کو جوش آئے گا اور اللہ فرمائے گا کہ جا پھر, جب تو میری خوف سے ڈرا ہی تھا تو پھر میں نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. اللہ کا سچا ڈر اور رسول اللہ کی سچی محبت ہیں اپنے دلوں میں پیوست کرو, اپنے دلوں میں جگاؤ. اللہ ہماری اس قوم کو اور تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. آگے ایک آیت اور میں پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہیں بلند باغ دیے جائیں گے نا, جس میں نہ بےہودہ باتیں ہوں گی, نہ بےہودہ نہ شراب ہوں گی, نہ بے بڑاپن ہوگا, بلکہ وہ شراب جو پینے کو دی جائے گی وہ ایسی ہوگی کہ انسان کو تر و تازہ کر دے گی, مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی, سفید ہوگی. فیہا عین جاریہ, اور اس میں چشمے رواں ہیں یعنی کہ دریا بھی جاری ہے. اور فیہا سرر مرفوعہ, اور اس میں بلند تخت لگے ہوئے ہیں جن پر جنتی بیٹھیں گے. واکواب موضوعہ, اور ان میں چنے ہوئے کوزے ہیں پیالے. ونمارق مصفوفہ, اور برابر برابر کے بچھے ہوئے قالین ہیں بہت بہترین. اب ان کی ہم تمثیل نہیں کر سکتے, کوئی مثال ہی نہیں ہے ان کی دنیا میں, کیا دیکھ کر کے سمجھائیں. وزرابی مبثوثہ, اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہیں. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. جب اللہ نے یہ ساری باتیں بیان کی نا تو کافروں نے اعتراض کیا, لو مسلمانوں کے لیے اتنی خوشخبریاں, ہمارے لیے اتنی دشواریاں, اللہ تعالیٰ یہ سب کیسے کرے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, تو تم اونٹ کو دیکھو کہ اس کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. وإلی السماء کیف رفعت, اور آسمان کو دیکھو کہ ہم نے اسے کیسا اونچا کیا. وإلی الجبال کیف نصبت, اور پہاڑوں کو دیکھو کہ وہ کیسے قائم کیے گئے ہیں. پہاڑ اتنے بڑے پہاڑ وہ اپنی حالت پر کیسے کھڑے ہوئے ہیں. وإلی الارض کیف سطحت, اور زمین کو دیکھو کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے. فذکر انما انت مذکر, تو تم نصیحت سناؤ اے محبوب, تو یہ وہی نصیحت سنانے والے ہو, تم وہی نصیحت سنانے والے ہو, انہیں نصیحت سناؤ. ماننا نہ ماننا وہ ان لوگوں کی اپنی مرضی اپنی رضا ہے. لست علیہم بمسیطر, تم کچھ ان پر کروڑوں ضامن بھی لیاؤ لیکن یہ بدلنے والے نہیں ہیں. اور الا من تولا وکفر, ہاں جو منہ پھیرے, وکفر اور کفر کرے, فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بڑا عذاب دے گا. انا الینا ایابہم, بے شک ہماری طرف سارے کے ساروں کو پھر کر کے لوٹ کر کے آنا ہے.